پیر صاحب نے کہا کہ مجھے بھی ٹائم دیں، مجھے حقیر کے لیے یہ باعث عزت بات ہے کہ جہاں جاؤں علماء کی موجودگی میں مجھے بھی کچھ پیغام دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے کہ یہ جہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں کیا اس کا کوئی مقصد ہے یا صرف بے مقصد ہم یہاں آئے ہیں؟ اس کا مقصد اگر سمجھ نہ آئے تو موڑ ساڑھے ذہن چاول ہی رہ جاتے ہیں، کس لئے دیگ آئے گی، کس لئے مولوی کو جان چھپے گی۔ مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا پیارا منو مٹی تلے دب گیا ہے وہ مشکل میں ہے، اور سب جو زندہ ہیں ابھی دبے نہیں ہیں وہ مل جائیں، بیٹھ کر اللہ سے رحم مانگے تاکہ مردے پر اللہ رحم کرے۔ کہ اللہ سے ہم رحمت طلب کریں، گناہگار ہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، لیکن گناہگار کے لیے قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اس سے زیادہ بڑا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ وہ قرآن میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ میری نافرمانی کرنے والا میں منہ کے بل جلتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا، میں منہ کے بل کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دوں گا۔ جو میرا نافرمان ہوگا، جو میرا نافرمان بندہ ہوگا، میں اس کے لیے قہار بھی ہوں، میں اس کے لیے جبار بھی ہوں، ہاں لیکن میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں۔ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ کبھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے؟ ہم دنیا میں رحم طلب کرتے ہیں، منو مٹی تلے دب جاتے ہیں۔ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا پیارا جو مشکل میں ہے اس کے لیے اللہ سے رحم طلب کریں۔ یعنی دنیا میں کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی چیئرمین، کوئی نمبردار تو تھانے سے چھڑوا سکتا ہے، لیکن قبر میں چھڑوائے گا وہی جسے اللہ نے پورا اختیار دے رکھا۔ یہاں آپ ووٹوں سے بناتے ہیں ایم پی اور اس کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں، ساڑھا بچہ ہمیں گناہگار ہے، بے گناہ ہے، پکڑا ہوا ہے، ووٹ دیے ہیں، اس سے ہمارا اس کو واپس لا، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر زیادتی ہو رہی ہے۔ تعلق بناتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اب ہمارا بچہ مشکل میں ہے، چلو ہمارے ساتھ ہماری مشکل کشائی کرو۔ یہ دنیا کے گناہگار بندے اپنا تعلق بنا کر دنیا کی مشکل کشائی کرواتے ہیں، لیکن قبر میں نہ دنیا دار کا گناہگار جائے گا، نہ یہاں پر کوئی ایم پی اے، منسٹر، وزیر اعلیٰ جائے گا، وہاں وہی جائے گا جسے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ قبر میں فرشتوں کے عذاب سے وہی چھڑائے گا جسے اللہ نے سردار بنایا ہے۔ اس کائنات کے سردار کا نام محمد مصطفیٰ ہے، یہ اس کے بیٹے حسن اور حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ یہ اگر دنیا میں آپ نے تعلق نہ بنایا، حسن حسین کو نہ پہچانا، مصطفیٰ سے محبت نہ کی، تو کون چھڑائے گا؟ کوئی چھڑائے گا؟ نہیں چھڑائے گا۔ یہ ہمیں سب سے زیادہ دنیا عزیز ہے۔ یہاں میں بیٹھا ہوں، یہ ان کے بزرگ کی گودوں میں میں کھیلا ہوں، ان کے کندھوں پر میں بیٹھ کر جوان ہوں۔ چاہے ہمارے سارے، میں نام دوں تو کام لمبا ہو جائے گا۔ یہ میرا گھر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، یہاں میں اپنا پیغام نہ پہنچاؤں تو پھر میرا باہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیغام یہی ہے کہ اگر دنیا میں ہم جا رہے ہیں، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، مولوی صاحب پڑھ رہے تھے، اس کے بعد میرا کہ دنیا بندے خالی ہاتھ جائیں گے، کوئی زمین ساتھ نہیں جائے گی، کوئی جائیداد ساتھ نہیں جائے گی، کوئی مال دولت نہیں جائے گی، کوئی اولاد نہیں جائے گی، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، کچھ ساتھ نہیں جائے گا۔ اور آپ تو دیکھتے ہی ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی لاش پڑی ہوتی ہے تے بندے جڑی لیاری ہوندی ہے انہوں چھیتی نہ رسہ کھاد لیں گے، نبی تو میں لیں گے اتر۔ اور وہی گھر جس میں سارا خاندان اکٹھا رہتا تھا، وہاں دیوار بن جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں وہ کمرہ دوں گا، میں دائیں ہوں گا، میں بائیں ہوں گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جائیدادیں تھوڑا جو سیر کا لاؤ، غصہ تو نہیں کی تھی بھائی، روٹی داس بھی ہے بھائی، ساری جائیدادیں تقسیم ہو جائیں گی، مال دولت تقسیم ہو جائے گا، وہ دنیا میں رہ جائے گا۔
مولوی صاحب کہہ رہے تھے کوئی شے ساتھ نہیں جائے گی، قبر میں کچھ نہیں جائے گا، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مال، نہ جائیداد، نہ کوئی بھینس، نہ کوئی گائے، نہ کوئی بکری، کوئی شے نہیں جائے گی، خالی ہاتھ جائے گا، جیب نہیں ہے، کفن کی جیب نہیں ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ جب میری باری آئی میں کہا مولوی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی شے ساتھ نہیں جائے گی، نہ مال، نہ دولت، نہ کوٹھیاں، نہ بنگلہ، نہ اولاد، خالی ہاتھ جانا، خالی دل نہ جانا۔ خالی ہاتھ جانا، خالی دل۔ خالی دل کیسے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے اس دل میں میرے محبوب محمد اور اس کی آل کی محبت کو بھر کے لے جا، کیونکہ میرا نبی نور ہے، اس کی محبت نور ہے، وہ نور روشنی ہوتی ہے۔ اگر اس میں محبت مصطفیٰ ہوگی تمہاری قبر روشن کر دوں گا، اس کے اندھیرے مٹ جائیں گے اور وہاں پر عذاب کو ختم کر دوں گا، کیونکہ وہ رحمت العالمین آ رہا ہے۔ اس کی امت میں ہونے کا ہمیں شرف اللہ نے دیا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور اگر وہ بدقسمت نہیں جڑا خالی ہاتھ بھی جاندہ پہ خالی دل بھی جاندہ پہ، بدقسمت وہ ہے جس کے پاس نہ مال لے کر جانے کی طاقت ہے، اور اگر اس میں عشق مصطفیٰ نہیں لے گیا، خوف خدا نہیں لے گیا، آل مصطفیٰ کا عشق نہیں لے گیا، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس کو اللہ بخشنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی مثال دے دوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ تک پہنچ گیا تو آپ کو سارا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ اللہ قرآن شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی صفت کو رکھا رحمان اور رحیم۔ یہ رحمان کہاں سے لکھا ہے؟ رحمت سے۔ سمجھ آ گئی؟ جی یہ اگلے ہم سامنے بھی پچھلے کاوڑ کی تھی بیٹھے۔ چلو میں جلدی کر رہا ہوں، آپ تک کوئی تھوڑے کو شے میں لمن نہیں آیا تو ان کوئی دیو نہیں آیا، مت گھبرا جاؤ کہ انہیں 50-100 مانگ لیں۔ ہاں چلو، وہ یہ رحمان بھی ہے، بولو تو کبھی نہیں بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ ہی نہیں آنی۔ چلو سیکھ لو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں۔ اس کے قرآن کوئی بھی کام شروع کرے تو اللہ کا، میرے نبی کا کیا حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ کھانا کھاؤ بسم اللہ، قدم باہر کر سکتے ہو بسم اللہ، کوئی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزے کی نیت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام میں نبی کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ تو کیا معنی ہے؟ رحمان یعنی رحمت، رحمان رحمت سے نکلا ہے نا کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اب رحمان بھی وہی صفت ہے، رحیم بھی وہی صفت ہے، فرق تو کوئی نہیں نا، رحمان بھی وہی، رحیم بھی وہی۔ اللہ بے مقصد باتیں نہیں کرتا، اللہ اپنی باتوں کو بار بار دہراتا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کیوں کہنا چاہتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، بس کہہ دیتا میں رحمان ہوں، ہم سمجھ جاتے تو رحمان ہے، کہ نہیں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ پتہ چلا یہ دو لفظ ہیں جس کے الگ الگ معنی ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں؟ انہوں نے فرمایا اللہ جانتا تھا کہ کائنات پر جس کو خلق کیا ہے میں پوری کائنات پر رحمت کروں گا۔ بھئی بارش رحمت ہے یا نہیں ہے نا؟ یہودیاں ہوتے بارش کو نہیں آتا، وہ اللہ مانتے بھئی رسول کو کافر ہے نا، جڑے انڈیا ہی بیٹھے ہیں کافر نے نا ہندو، اللہ مانتے بارش آتی رحمت ہے، کھانا کھاتے رحمت ہے نا، سانس لینا رحمت ہے نا، پاؤں اٹھانا رحمت ہے نا۔ کس وقت یاد آتا ہے جب بیماری آتی ہے نا تو اللہ بندیاں نے اللہ میرے رحمت ہے مجھ پر رحم کر، یعنی صحت رحمت ہے یا نہیں؟ بات آپ تک پہنچ جائے، یعنی اللہ رحمان ہے رحیم ہے، یعنی رحمت بارش رحمت ہے، وہ دیکھ کر نہیں آتی کہ یہ یہودی کا گھر ہے، یہ ہندو کا گھر ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، یعنی اللہ نے جس کو خلق کیا ہے سب پر رحمت کرتا ہے، اس کا جو بندہ ہے اس پر رحمت کرتا ہے۔ یعنی اناج اگر اگا رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، پوری کائنات، کیا فرعون کو رزق نہیں دیا؟ دیا نا، بادشاہی کس نے دی؟ اللہ نے دی نا، تو رحمت ہوئی نا۔ تو فرعون کیا تھا؟ اللہ کا دشمن نہیں تھا،
تو رحمت کیوں دی تھی؟ اب یہی سوال حضرت موسیٰ نے اللہ سے کیا. حضرت موسیٰ جانتے اللہ سے کلام کرتے تھے, نبی تھے. فرعون کے زمانے میں اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی سلطنت, پوری دنیا پہ اس کی حکومت, اتنی طاقت کے بعد اس نے کہا کہ میں اللہ ہوں, مجھے سجدہ کرو. عوام کو کہا میں اللہ ہوں, مجھے سجدہ کرو. اللہ نے حکم دیا موسیٰ جا, وہ سرکش ہو گیا فرعون, جا اس کو تبلیغ کر, تو اللہ نہیں ہے, جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اللہ, وہ اللہ ہے. اب حضرت موسیٰ نے دیکھا اس کی اتنی بڑی فوج, اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی سلطنت, اتنی بڑی دولت, اور میرے چند اصحاب تھوڑے سے لوگ, ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو موسیٰ کی آواز آئی, لاڈلے نبی تھے نا, اللہ تو قادر مطلق ہے, تو انہا علی کل شیء قدیر ہے, تو چاہے تو اس کی سانسیں روک دے, اس کی سانس کی ڈوری کاٹ دے, اس کا رزق چھین لے, اس کو موت دے دے, اس کو سرکش کو موت دے دے, اس کو عذاب دے سکتا ہے. تو پھر دیتا کیوں نہیں ہے؟ تو سانسیں کیوں نہیں کھینچ لیتا؟ تو رزق کیوں نہیں کھینچ لیتا؟ تو اسے موت کیوں نہیں دے دیتا؟ سانو نمانیاں نو کیوں گل ہے؟ ہم اس کی طاقت کا مقابلہ کیسا کریں گے؟ تو وہ کریم اللہ کی آواز ہے, او موسیٰ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. اللہ کیا کہ اللہ فرما رہا ہے, موسیٰ اگر وہ میری مخلوق ہے, فرعون میرا بندہ ہے, اگر وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے, میں خدا ہونا نہیں بھول سکتا. میں کائنات کا خدا ہوں, میں رب العالمین ہوں, میں بھول نہیں سکتا. جا اسے ہدایت دے, جا اس کی طرف پیغام لے کر جا موسیٰ کہ وہ میرا بندہ ہے, میں اسے رزق بھی دوں گا, میں اسے اولاد بھی دوں گا, میں اسے صحت بھی دوں گا, تیرے جیسے نبی کے پاس اپنا پیغام بھی پہنچاؤں گا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے. یعنی پتا چلا کہ رحم جو اللہ کی ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے خلق کیا ہے, چاہے مجھے سجدہ کرتا ہے نہیں کرتا, دولت اسے بھی دوں گا, جو مانتا ہے نہیں مانتا اسے بھی اولاد دوں گا, جو مجھے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا میں اسے بھی رزق دوں گا, کوٹھیاں دوں گا, بنگلے دوں گا, صرف دنیا میں دوں گا, صرف دنیا میں دوں گا. علماء فرماتے ہیں اللہ نے کہا میں رحمان بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں, پھر رحمان اور رحیم میں فرق کیوں ہے؟ اللہ کی آواز, نبی کی آواز آئی, رحمان ہے صرف دنیا میں, رحیم کب ہوگا؟ قیامت والے دن, جس دن عذاب ہوگا اس دن اللہ کی آواز آئے گی, جس کے دل میں میرے محبوب محمد اور اس کی آل کا محبت لے کر آیا, میں آج رحیم بن جاؤں گا, میں اپنے عذاب سے بچا دوں. اب دنیا والا کام نہیں ہے, اب میں رحیم ہوں, قیامت والا. ہر کوئی میرے عذاب سے نہیں بچے گا, بچے گا وہی جسے میرا مصطفیٰ کہے گا میرا اللہ یہ میرا امتی ہے, یہ میرا تابعدار ہے. کیوں؟ اللہ نے زندگی میں مصطفیٰ نے جو اللہ نے کہا ویسے زندگی گزاری. اللہ نے کہا پتھر کھاؤ, پتھر کھائے. اللہ کی آواز آئی کانٹے کھاؤ, کانٹے کھائے. اوجڑیاں پھینکی, اپنے گھر بار چھوڑے. کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں نبی نے, کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں. اللہ جیسے تو راضی. اگر میرا نبی چاہتا تو مانگ سکتا تھا نا, اللہ حسین مجھے بہت پیارا ہے, اسے بھوکا اور پیاسا ذبح نہ کر. اللہ بچا سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ نبی کی بات کو رد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, لیکن بچایا نہیں بچایا. کیوں؟ کہ یہ ہم آئے ہی دین کی نصرت کے لیے, ہم تو اس دین کو بچانے آئے ہیں. جیسے جیسے نبی کو اللہ کہتا گیا, اپنی مرضی نہیں کی, بس کہا اللہ تو راضی ہو جا. سجدے میں ہے اور اونٹ کی اوجڑی, بھری ہوئی اوجڑی لا کر سجدے میں گئے. ابو لہب نے, ابو جہل نے, 4 بندوں نے اٹھا کر نبی مکرم کی پشت پر لا دی. اتنا بڑا بوجھ ہوگا, لیکن نبی نے اف نہیں کی. نبی کی بیٹی کو اطلاع ہوئی کہ بابا کی پشت پر اوجڑی آئی ہے, دوڑتی ہوئی آ کر بابا پر گر پڑی, بابا بابا کر کے. بابا اتنے ظلم, اتنی دشمنی کہ بیٹی دین کو بچانا ہے, دین کو پھیلانا. یہی وجہ ہے کہ دین دنیا میں میرے نبی نے اور اولاد نبی نے اللہ کو راضی کیا. جیسے جیسے اللہ راضی ہوتا گیا ویسے ویسے نبی کرتے گئے اور کہا اللہ راضی ہو جا, راضی ہو. اللہ کی آواز ہے مصطفیٰ میں راضی ہو گیا. اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان دوں گا. اب قیامت میں میرا نبی تو آنا, تیری امت آئے گی, جیسے مصطفیٰ تو راضی ہوگا میں اللہ راضی ہو جاؤں. بدلہ دے گا خدا, جیسے میرا نبی راضی ہوگا
میں خدا راضی ہو جاؤں گا. جسے چاہے گا جنت لے جائے گا, جسے چاہے گا روک دے گا کہ نہیں تو جنت جانے کے لائق نہیں ہے. اللہ کہے گا میرا نبی آج تیری مرضیاں ہیں, دنیا میں تو نے میری مرضی سے چلا ہے, آج تیرا بدلہ لینے کا دن ہے, آج میں تجھے وہ بدلہ دوں گا جس کا تجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین اتنی آسانی سے نہیں بچا ہے. اور معین الدین چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دین است حسین, دین پناہ است حسین. دین بھی حسین ہے اور دین کو بچانے والا بھی حسین ہے. معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے جملے ہیں, ان کے مزار پر کندہ ہیں کہ دین حسین ہی نماز ہے, حسین ہی روزہ ہے, حسین ہی حج ہے, حسین ہی زکوٰۃ ہے. یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین کی محبت کے بغیر جو نماز پڑھی جائے اللہ منہ پر مار دے. حسن حسین کی محبت کے بغیر کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی آپ کی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے, جسے اللہ نے درود میں رکھا ہے. اور درود کے بغیر کوئی عبادت ہی اللہ قبول نہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی سے کیا ہوا وعدہ حسین نے پورا کیا. اور جب دین پر حملہ ہوا, اس ملعون یزید پلیت نے منبر رسالت پر بیٹھ کر شراب پینا شروع کی اور کہا کہ میں اس دین کو نہیں مانتا, میرے باپ دادا والا دین چلے گا, وہی اپنی جاؤ اپنی تائی سے, پھپھی سے, بھتیجی سے, خالہ سے شادیاں کرو, شرابیں پیو, اور جیسے ہمارے بزرگ کرتے تھے ویسے کرو, میں اس دین کو نہیں مانتا. ہزاروں میل دور شام میں بیٹھ کر یزید نے یہ اعلان کیا اور ہزاروں میل دور میلوں پر بیٹھ کر محمد کے بیٹے حسین نے باہر نکلا, اپنے دروازے کو کھولا اور کہا خبردار, جب تک وارث مصطفیٰ زندہ ہے, اولاد مصطفیٰ زندہ ہے, وارث قرآن زندہ ہے, وارث کعبہ زندہ ہے, وارث آب زمزم صفا و مروہ زندہ ہے, تو پلید ہمارے نانے کے دین میں تبدیلی نہیں کر سکتا. میں ہر شے اپنی قربان کر دوں گا, میں اس قرآن کو بچاؤں گا, میں نماز کو بچاؤں گا, میں کعبے کو بچاؤں گا, میں حج کو بچاؤں گا, میں شریعت مصطفیٰ کو بچاؤں گا, کیونکہ میں وارث مصطفیٰ, میں اپنے نانے کا وارث ہوں, میں اس دین کا وارث ہوں. اللہ نہ کرے یہاں سے کسی کو آواز آئے کہ مسجد کے قریب آگ لگی ہے اس گاؤں میں, کون سب سے پہلے دوڑے گا؟ جس کا گھر مسجد کے قریب ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی اس کی مدد کے لیے دوڑ, کیوں وہ دوڑے گا؟ کیونکہ وہ وارث ہے, اس کو پتا ہے میرے بچے ہیں, میرا مال ہے, میری کوئی دولت ہے, میرا گھر ہے, میرا بار ہے. جو تڑپ جلدی ہوئی آگ میں کودے گا, سارے منع کریں گے نہ کودنا, نہ کودنا. کہتا ہے کیوں نہ کودوں, میرے بچے ہیں, میں وارث ہوں, میں نہ بچاؤں تو کون بچائے گا؟ پورے عرب میں اگر دین پر حملہ ہوا ہے وہی اٹھا جس نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے, جس نے اپنا مال بھی قربان کر دیا, جس نے اپنی جان بھی قربان کر دی, یہ کہہ کر کوئی نہیں بچائے گا, میں وارث دین بچاؤں گا. میں ہوں وارث مصطفیٰ, میں ہوں وارث شریعت, میں ہوں وارث دین, بچاؤں گا بھی میں ہی. اور یہ کہہ کر یزید کو کہا کہ تو میرے جیتے جی اس دین میں تبدیلی نہیں کر سکتا, اس میں اپنی مرضی سے اسے موڑ نہیں سکتا. اور یہ کہہ کر حسین نے اپنا گھر چھوڑا اور کربلا آ گئے اور کہا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین. اتنی گرمی تھی, آج گرمی برداشت نہیں ہوتی, عرب کی گرمی اس سے دگنی گرمی ہوتی ہے. کربلا کی زمین اتنی گرم تھی ریت کہ پاؤں, گھوڑے کے پاؤں کے سموں کے چلنے کی بو آتی تھی. 3 دن کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے, حسین پیاسا, بھوکا. تھوڑی دیر گزری کہ اس دن 4 سال کی حسین کی بیٹی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی. کبھی جا کے تاریخ سے پوچھئے, علماء کے سروں پر قرآن رکھئے اور جا کر پوچھئے, علماء نے لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ 6 مہینے کا لیا, 6 مہینے جس کی گرمی اور پانی اور بھوک سے جس کی ماں کی چھاتی خشک ہو چکی تھی. اور اس کو تشریح دی ہے علماء نے مچھلی کے ساتھ. کبھی مچھلی پکڑی آپ نے؟ مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو کیسے تڑپتی ہے, طاقت ہوتی ہے تو اچھلتی ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں. جب طاقت کم ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہلتی ہے, پھر جب بالکل طاقت ختم ہو جاتی ہے تو کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. کبھی دیکھا ہے
علماء نے اصغر کی پیاس کو مچھلی سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے علی اصغر کبھی جھولے میں تڑپتا تھا، کبھی اچھلتا تھا پیاس سے اور گرمی کی شدت سے، جب طاقت کم ہوئی پھر ہلنا شروع کیا اور پھر اتنی طاقت کم ہوئی کبھی منہ کھولتا تھا 6 مہینے کا بچہ، کبھی بند کرتا تھا لیکن بے بہن سے 4 سال کی بہن ہے، یہ منظر برداشت نہیں ہوا، دوڑتی ہوئی آئی بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے میرا بھائی علی اصغر بچ جائے، میرا بھائی علی اصغر بچ جائے، یہ سننا تھا۔ حسین نے 4 سال کی بیٹی سکینہ کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے پیچھے آئے، ایک ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے کو زمین میں پیوست کیا، جب باہر نکالا چشمہ پھوٹا، کہا بیٹی پانی پیے گی؟ کہا بابا آپ پیئیں گے؟ کہا نہیں میں نہیں پیوں گا، کہا بابا آپ نہیں پیئیں گے میں نہیں پیوں گی، میرے بھائی کے لیے ایک گھونٹ۔ کہا بیٹی اگر تو نے پی لیا میں نانے سے کیا ہوا وعدہ کیسے نبھاؤں گا؟ اگر آج ہم نے پانی پی لیا دین نہیں بچے گا، دین پر حملہ ہو جائے گا۔ بس میں سننا تھا 4 سال کی سکینہ اپنے بابا کے قدموں پر گر گئی، کہا بابا آپ اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھائیں، میرا علی اصغر مرتا ہے تو مر جائے، سو علی اصغر آپ پر قربان کر دے، میں اپنی پیاس برداشت کروں گی، نہ میں مانگوں گی نہ علی اصغر مانگیں گے، آپ نانا کے دین کو بچا لیجئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن